بسم اللہ الرحمن الرحیم الظروف المبنیۃ علی اقسام، ظروف مبنیہ کئی قسم پر ہیں۔ منہا ما قطع عن الاضافت، ان میں سے ایک بعض وہ ہیں جو مقطوع ہوں، جو کاٹے گئے ہوں اضافت سے، بأن حذف المضاف الیہ، بئی طور کہ حذف کر دیا گیا ہو مضاف الیہ، جیسے قبل و بعد و فوق و تحت۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کے لیے امر ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد، یعنی من قبل کل شیء و من بعد کل شیء، ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد۔ ھذا، یہ تفصیل اس وقت ہے، اذا کان المحذوف منویا، جب محذوف منوی للمتکلم ہو، متکلم کی نیت میں ہو، والا لکانت معربۃ، ورنہ یہ معرب ہوں گے۔ وعلی ھذا، اور اسی بنا پر قرئ، ایک قرأت میں پڑھا گیا ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، وتسمی الغایات، اور ان کا نام رکھا جاتا ہے غایات۔ ظروف مبنیہ کی قسمیں بیان کیں کہ ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو مقطوع عن الاضافت ہوں، یعنی جن کی اضافت ختم کر دی گئی ہو، یعنی ان کا مضاف الیہ حذف ہو گیا ہو، جیسے قبل و بعد و فوق و تحت، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، یعنی من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، یہاں قبل اور بعد کا مضاف الیہ حذف ہو گیا تو یہ مبنی بر ضم ہو گئے۔ لیکن ان کے مبنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ محذوف ہو اور متکلم کی نیت میں موجود ہو۔ اگر وہ متکلم کی نیت میں موجود نہیں ہوگا تو پھر وہ معرب ہوں گے، متکلم کی نیت میں نہ ہو۔ اس بنا پر ایک قرأت میں اس طرح بھی ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، یہاں پر قبل اور بعد کو معرب پڑھا گیا ہے، اس تقدیر پر کہ مضاف الیہ حذف ہے اور وہ متکلم کی نیت میں بھی موجود نہیں ہے۔ وتسمی الغایات، ان ظروف کو غایات کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ غایات غایتن کی جمع ہے، بمعنی انتہا۔ پہلے انتہا مضاف الیہ پر ہوتی تھی، اب جب مضاف الیہ حذف ہو گیا تو انتہا خود انہی ظروف پر ہوتی ہے، اس لیے ان کو غایات کہتے ہیں۔ ظروف مبنیہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو مقطوع عن الاضافت ہو، یعنی ان کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہو، جیسے قبل و بعد و فوق و تحت، جیسے للہ الامر من قبل ومن بعد، یعنی من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، یہاں پر قبل اور بعد کا مضاف الیہ محذوف ہے، اسی وجہ سے یہ مبنی بر ضم ہے۔ لیکن ان کے مبنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ محذوف ہو اور متکلم کی نیت میں بھی موجود ہو۔ اگر متکلم کی نیت میں موجود نہ ہو تو پھر یہ مبنی نہیں ہوں گے، معرب ہوں گے۔ متکلم کی نیت میں نہ ہو، اس بنا پر ایک قرأت میں اس طرح بھی ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، یہاں پر مضاف الیہ حذف ہے اور متکلم کی نیت میں بھی موجود نہیں ہے۔ ان ظروف کو غایات کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ غایتن کی جمع ہے، بمعنی انتہا۔ پہلے انتہا مضاف الیہ پر ہوتی تھی، لیکن جب مضاف الیہ حذف ہو گیا تو اب انتہا انہی ظروف پر ہوتی ہے، اس لیے ان کو غایات کہتے ہیں۔ ومنہا حیث، ظروف مبنیہ میں سے ایک حیث ہے، بنیت، یہ مبنی بنایا گیا ہے، تشبیہا لہا بالغایات، اس کو غایات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے، لملازمتھا الاضافۃ الی الجملۃ فی الاکثر، بوجہ اس کے ملازم ہونے کے اضافت کے جملہ کی طرف، بوجہ اس کے جملہ کی طرف مضاف ہونے کے، ملازم ہونے کے، فی الاکثر اکثر میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک حیث ہے، اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ غایات کے مشابہ ہے۔ وجہ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح کہ یہ اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو جس طرح غایات مضاف الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، یہ بھی مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی وجہ سے مبنی ہے۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک حیث ہے، اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ غایات کے مشابہ ہے، جو پیچھے غایات گزرے ان کے مشابہ ہے۔ وجہ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح غایات جملہ کی طرح وجہ مشابہت یہ ہے کہ یہ جو حیث ہے اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو یہ مضاف الیہ کا محتاج ہے، جس طرح کہ غایات مضاف الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو غایات کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس کی مثال سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہاں پر حیث مضاف ہے، لا یعلمون جملے کی طرف۔
وقد یضاف اور کبھی مضاف ہوتا ہے الی المفرد مفرد کی طرف، وقول الشاعر جیسے شاعر کا قول، اما تری حیث سہیل طالعا، کیا تم دیکھتے نہیں سہیل ستارے کی طرف، سہیل ستارے کی جگہ کی طرف، طالعا اس حال میں کہ طلوع ہونے والا ہے، یعنی مکان سہیل سہیل کی جگہ کی طرف۔ فحیث ھذا تو یہ حیث بمعنی مکان مکان کے معنی میں ہے، وشرطہ اور حیثو کی شرط یہ ہے ان یضاف الی الجملۃ کہ جملہ کی طرف مضاف ہو، جیسے اجلس بیٹھ، حیث یجلس زید جہاں زید بیٹھتا ہے۔ اکثر حیث جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، لیکن کبھی مفرد کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ شعر ہے، اما تری حیث سہیل طالعا، کیا تو سہیل ستارے کی جگہ کی طرف نہیں دیکھتا کہ جو طلوع ہونے والا ہے۔ یہاں پر حیث سہیل مفرد کی طرف مضاف ہے اور یہ مکان کے معنی میں ہے۔ حیث اکثر تو جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، لیکن کبھی مفرد کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے، اما تری حیث سہیل طالعا، کیا تو دیکھتا نہیں سہیل ستارے کی طرف کہ جو طلوع ہونے والا ہے۔ یہاں پر حیث سہیل مفرد کی طرف مضاف ہے اور حیث مکان کے معنی میں ہے، تو حیث کے مبنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جملے کی طرف مضاف ہو، جیسے اجلس حیث یجلس زید، بیٹھ جہاں زید بیٹھتا ہے۔ یہاں پر حیث یجلس زید جملہ کی طرف مضاف ہے۔ ومنہا اذا اور ان میں سے ایک اذا ہے، وہی للمستقبل اور وہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اذا دخلت علی الماضی اور جب داخل ہو ماضی پر، سارا مستقبلاً تو مستقبل ہو جاتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ جب آئے گی اللہ کی مدد، وفیہا معنی الشرط اور اس میں شرط والا معنی ہوتا ہے، ویجوز ان تقع بعدها الجملۃ الاسمیۃ اور جائز ہے کہ واقع ہو اس کے بعد جملہ اسمیہ، نحو آتیک اذا الشمس طالعۃ، میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا، والمختار الفعلیۃ اور بہتر جملہ فعلیہ ہے، نحو آتیک میں تمہارے پاس آؤں گا، اذا طلعت الشمس جب سورج طلوع ہوگا، وقد تکون للمفاجات اور کبھی اذا مفاجات کے لیے آتا ہے، فیختار بعدها المبتدا تو مختار ہے اس کے بعد مبتدا، نحو جیسے خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا پس اچانک درندہ کھڑا تھا۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک اذا ہے، اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی پر داخل ہو تو اس کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، یہاں پر جاء ماضی پر اذا داخل ہے، اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیا، معنی ہے جب آئے گی اللہ کی مدد۔ اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی پر داخل ہو تو اس کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، یہاں پر اذا ماضی جاء پر داخل ہے اور اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیا ہے۔ وفیہا معنی الشرط اذا کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے، اذا کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، لیکن مختار اور بہتر جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کی مثال آتی کا اذا الشمس طالعۃ، میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ جملہ فعلیہ کی مثال آتی کا اذا طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ اذا کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شرط والا معنی پایا جاتا ہے اور اذا کے بعد جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ جملہ اسمیہ آئے جیسے آتی کا اذا الشمس طالعۃ، میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ جملہ فعلیہ کی مثال آتی کا اذا طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ وقد تکون کبھی اذا مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، مفاجات کا مطلب ہے کسی کام کا اچانک ہونا، تو اس کے بعد جملہ اسمیہ یعنی مبتدا کا واقع ہونا مختار ہے۔ خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا، یہاں پر اذا مفاجات کے لیے ہے۔ کبھی اذا مفاجات کے لیے بھی ہوتا ہے، مفاجات کا معنی ہے کسی کام کا اچانک ہونا یا اچانک بتانا، اس کے بعد مبتدا کا واقع ہونا بہتر اور مختار ہے، جیسے خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا۔ ومنہا اذ اور ان میں سے ایک اذ ہے، وہی للماضی اور وہ ماضی کے لیے آتا ہے، وتقع بعدها الجملتان اور اس کے بعد واقع ہوتے ہیں دونوں جملے، الاسمیۃ والفعلیۃ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، نحو جئتک اذ طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہو گیا تھا، واذ الشمس طالعۃ اور جب سورج طلوع ہو گیا تھا۔
ظروف مبنیہ میں سے ایک از ہے، از ماضی کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کی مثال جئتک اذ طلعت الشمس، جملہ اسمیہ کی مثال جئتک اذ الشمس طالعۃ، دونوں کا معنی ہے میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہو گیا تھا۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک از ہے، از ماضی کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کی مثال جئتک اذ طلعت الشمس، اسمیہ کی مثال جئتک اذ الشمس طالعۃ، دونوں کا معنی ہے میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہو گیا تھا۔ ومنها این و انا، اور ان میں سے ایک اینا اور انا ہے، للمکان بمعنی الاستفہام، مکان استفہامی کے لیے، نحو جیسے این تمشی تم کہاں جاتے ہو، انا تقعد کہاں بیٹھتے ہو، و بمعنی الشرط، اور مکان شرطی کے لیے آتا ہے، نحو این تجلس، این تجلس اجلس، تم جہاں بیٹھو گے میں بیٹھوں گا، و انا تقم اقم، اور تم جہاں کھڑے ہوگے میں کھڑا ہوں گا۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک اینا اور انا ہے، یہ مکان استفہامی اور مکان شرطی کے لیے آتے ہیں۔ مکان استفہامی کی مثال این تمشی تم کہاں جاتے ہو، انا تقعد کہاں بیٹھتے ہو۔ مکان شرطی کی مثال این تجلس اجلس، تم جہاں بیٹھو گے میں بیٹھوں گا، اور انا تقم اقم، تم جہاں کھڑے ہوگے میں کھڑا ہوں گا۔ اینا اور انا یہ مکان استفہامی کے لیے اور مکان شرطی کے لیے آتے ہیں۔ مکان استفہامی کی مثال این تمشی تم کہاں جاتے ہو، انا تقعد کہاں بیٹھتے ہو۔ مکان شرطی کی مثال این تجلس اجلس، تم جہاں بیٹھو گے میں بیٹھوں گا، اور انا تقم اقم، تم جہاں کھڑے ہوگے میں کھڑا ہوں گا۔ ومنہا متا، اور ان میں سے ایک متا ہے، للزمان شرطاً او استفہاماً، شرط زمانی یا استفہام زمانی کے لیے، جیسے متا تصم اصم، تم جب روزہ رکھو گے میں روزہ رکھوں گا، متا تسافرو، تم کب سفر کرو گے۔ ومنہا کیفا، اور ان میں سے ایک کیفا ہے، للاستفہام حالاً، حال پوچھنے کے لیے، جیسے کیفا انتا، تم کیسے ہو، ای فی ای حال انتا، تم کس حال میں ہو۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک متا اور کیفا ہیں۔ متا شرط زمانی اور استفہام زمانی کے لیے آتے ہیں۔ شرط زمانی کی مثال متا تصم اصم، تم جب روزہ رکھو گے میں روزہ رکھوں گا، اور استفہام زمانی کی مثال متا تسافرو، تم کب سفر کرو گے۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک کیفا ہے جو حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیفا انتا، یعنی فی ای حال انتا، تم کس حال میں ہو۔